اب ہم بات کریں گے سال 2023 میں جو ہے کراچی میں جو ہے کتنے اسٹریٹ کرائمز ہوئے ہیں، کتنے کرائمز ہوئے ہیں. ہم نے نمرہ جب بھی بات کی نا کسی بھی وہ نمبر سندھ بڑھتا ہی کے جاتا ہے. ریپرزینٹیٹیو سے یا اسپیشلی کراچی کے ریپرزینٹیٹیو سے ہم نے یہاں پہ اتنی انٹرسٹنگ سٹوریز کی ہیں کہ میں بھی حیران ہو جاتا تھا کہ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کو جو ڈرگز ہیں وہ پولیس اسٹیشن سے مل سکتی ہیں؟ صحیح بات ہے، نہیں سوچ سکتا، کوئی عام آدمی نہیں سوچ سکتا، لیکن کراچی پاکستان میں کراچی میں ہوتا ہے. اور سال 2023 کے کچھ سٹیٹسٹکس بھی آپ سے شیئر کریں. 2023 بھی اختتام پر ہے، لیکن کراچی میں اسٹریٹ کرائم پر قابو نہیں پایا جا سکا، جبکہ اگر قتل و غارت کی بات کریں تو اس میں بھی بہت زیادہ حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے. اور 2023 میں اسٹریٹ کرائم کی مجموعی طور پر 82,645 سے زائد وارداتیں ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں. اگین یہ وہ نمبرز ہیں جو آفیشل ہیں. اور کراچی میں رواں برس مجموعی طور پر 619 افراد قتل کر دیے گئے، اور یہ پولیس رپورٹ میں جو ہے منشن کیا گیا ہے. سال 2023 میں ڈاکو نے 130 شہریوں کی جان لے لی، جبکہ لوٹ مار کی مزاحمت پر 600 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں. بالکل جی. اور اسی کے ساتھ 2022 میں اسٹریٹ کرائم کی یومیہ شرح جو ہے 240% تھی، جو 2023 میں بڑھ کر 247% تک پہنچ چکی ہے. سی پی ایل سی کی رپورٹ ہے جی. جنوری 2023 میں اسٹریٹ کرائم کی 7,250 وارداتیں تقریباً ریکارڈ کا حصہ بنی ہیں، اور فروری میں تقریباً ہے جی 6,811، مارچ میں 7,822 وارداتیں، اپریل میں 7,200 تقریباً 90 وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں جی. بالکل جی. اور اس کے بعد مئی میں 7,845، جبکہ جون میں 7,141، جولائی میں 7,162 وارداتیں ریکارڈ ہوئی ہیں، اور اگست میں 8,207، سپٹمبر میں 8,070، اکتوبر میں 7,867، اور نومبر میں 7,185 وارداتیں جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں. یہ سی پی ایل سی کی ہی رپورٹ ہے. اور رواں برس اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے ستمگر ثابت ہوا ہے، اور اسٹریٹ کرائم کی یومیہ شرح 269 ریکارڈ ہوئی ہے. بالکل جی. رپورٹ کی جانے والی اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں موبائل فون سنیچنگ، چھیننے کا جو ہے، موٹر سائیکلز کی چوری اور اس کی وارداتیں بھی شامل ہیں. اس میں گاڑیوں کی چھیننے کی وارداتیں بھی آف کورس جو ہیں شامل ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ انتہائی اور ابھی افسوسناک اس سچویشن کے اوپر جو ہے ہمیں جوائن کیا اسرار مغیری جی. وہ ہمارے رپورٹر ہیں کراچی سے. اسرار، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. اسرار السلام علیکم، گڈ مارننگ. وعلیکم السلام، گڈ مارننگ. یار آپس کی بات ہے اسرار، کراچی کے حالات میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہیں. آئی ریمبر ہم لوگ چھوٹے تھے تب سے سن رہے ہیں کرائم بہت ہے وہاں پہ، انسیکیورٹی ہے، لیکن ابھی تک حالات ٹھیک نہیں ہوئے ہیں کراچی کے. اور جبکہ کراچی کو پاکستان کا اکنامک ہب، پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑا شہر. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. یہ رپورٹ اور اسٹیٹک آپ کے سامنے ہیں اسٹریٹ کرائم کے، شہر قائد کے. اور خصوصی طور پر آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا دل، ایک فائنینشیل ہب ہے، کیپٹل اس کی وجہ سے یہاں پر جو بسنے والے لوگ ہیں، رہنے والے لوگ ہیں، ان کے بڑے کاروبار وابستہ ہیں. وہ پاکستان کے دور دراز سارے علاقوں سے مختلف لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اور سب سے بڑا اس شہر کا اگر میں کہوں گا، جو ہم پورے سال میں ہم نے چیزیں رپورٹ کی ہیں، وہ بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم ہے، جس پر قابو پانے میں جو ہے پولیس وہ ناکام دکھائی دیتی، کیونکہ پچھلے سال کی بنسبت اس سال جو ہے اس کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. اور خصوصی طور پر جو ستمبر کا جو مہینہ تھا، اس میں جو ہے اس میں ہوش ربا جو ہے اضافہ ہوا ہے اسٹریٹ کرائم میں. اور اس میں وارداتیں جو اسٹریٹ کرائم کی ہوتی ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو شہری تھوڑی سی بھی مزاحمت کرتے ہیں، جب ان سے جو ہے لوٹ مار کرنے جو آتے ہیں یہ ڈاکو، مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں جب یہ واقعات ہم نے دیکھے تو ان میں بالکل گریز نہیں کرتے شہریوں کو جو ہے گولی مارنے میں، زخمی کرنے میں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسرار، اس پر پولیس کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ظاہرہ اتنی امپورٹنٹ رپورٹ سامنے آتی ہیں تو پولیس کا کوئی تو موقف سامنے آتا ہوگا کہ پولیس اس حد تک ناکام کیوں ہے؟ پولیس کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے اب تک کہ یہ جو آپ نے اس وقت جو پڑھے ہیں یہ سارے نمبر، یہ آفیشلی ہیں.
اس کے علاوہ ان آفیشل بہت سارے تو ایسے کیسز بھی ہیں جو لوگ تھانے جانے جو سے رپورٹ ہی پہلے نہیں ہوتے، بالکل رپورٹ ہی نہیں ہوتے اور رپورٹ کا حصہ ہی نہیں بنتے. تو پولیس اس وقت یہ موقف اپنائے ہوئے ہے کہ کراچی میں اس وقت اسٹریٹ کرائم کنٹرول میں ہے. اسٹریٹ کرائم ہے. میں آپ کو بتا چلوں کراچی کے 2 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں، جن میں ڈسٹرکٹ کورنگی اور ڈسٹرکٹ کیماڑی یہ دونوں اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ ڈسٹرکٹ کورنگی ایک انڈسٹری ایریا ہے جہاں پر بڑی انڈسٹریز جو ہیں وہاں پر ہیں، جہاں پر لوگ اپنا جو ہے ڈیلی بیسس پہ کام کرتے ہیں. بڑی بڑی انڈسٹریز وہاں پر شرح زیادہ ہے کرائم کی. اور دوسری جو ہے کراچی کی ڈسٹرکٹ جو کیماڑی ہے وہاں پر بھی یہ شرح زیادہ ہے. اور اس کے بعد پولیس آفیشلس یہ کہتے ہیں کہ اس پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے، کم ہے، اتنی جو ہے اسٹریٹ کرائم بہت کنٹرول کریں. اسرار آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسٹوری بھی وہ کی تھی جس میں ابھی آپ نے بتایا نا پولیس ناکام ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے میں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہ اسٹوری کی تھی کراچی کے بھی کسی میرے خیال سے محلے کی تھی، پتہ نہیں کون سے مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہاں جو پولیس اسٹیشن کے بالکل باہر ڈرگ جو ہے وہ جو ہے بیچی جا رہی تھی، بلکہ پولیس اسٹیشن کے اندر بھی جو ہے جیسے ایک ریسیپشن ہوتی ہے نا، جیسے وہاں پہ جی آپ کو کون سی ڈرگ چاہیے بلا بلا بلا. آپ کو یاد ہے وہ اسٹوری ہم نے کی تھی؟ جی بالکل، ہم نے جو ہے اس اسٹوری کو بریک کیا تھا. آپ یہ کراچی ملیر کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ تھے. اور اس کے علاوہ پھر ایک اسٹوری ہم نے آپ کے ساتھ یہ بھی کورنگی کراچی کا علاقہ تھا وہاں پر، تو اس کی ہم نے چیزیں یہ ہائی لائٹ کی تھی. اس کے بعد بالا قوم کی جانب سے اس کا نوٹس بھی لیا گیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو اسٹریٹ کرائم اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے. اچھا اسرار، یہ آپس کی بات ہے. دیکھیں ہم یہاں پہ کوئی ہمارے پاس سیاسی رہنما بھی نہیں بیٹھا ہوا جو کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سندھ کے حالات اتنے زبردست ہیں جی کہ امریکہ سے لوگ یہاں پہ ٹریننگ لینے آ رہے ہیں پولیس سے، یا یہاں پہ علاج کرانے کے لیے آ رہے ہیں. یہ میں اور آپ اور ہم دونوں گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں، روٹس پہ ہم لوگ بات کریں گے. ابھی آپ اتنی عرصے سے اس کو کور کر رہی ہیں. یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ مسئلہ مطلب 10 15 20 پتہ نہیں کتنے سالوں کا مسئلہ ہے جو اب تک حل نہیں ہو سکا. بیسک ایشو کیا ہے؟ پولیٹیکل انفلوئنس ہے، پولیس انوالوڈ ہے، یہ کرائم کو کیوں نہیں روکا جا سکتا ابھی تک؟ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ جو ہے آپ کے سامنے ہے ایک اب ریسنٹ ایک ہم نے جو ہے اسٹوری بریک کی تھی جس میں کہ پولیس کے شواہد ملے تھے مختلف، جن میں صرف نیچے کی لیول سپاہی لیول نہیں، یوٹی کے جو ڈی ایس پی ملوث نکلے تھے ڈکیٹی میں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد پھر شارٹ ٹرم جو کڈنیپنگ ہے پولیس کی جانب سے کی جا رہی ہے کراچی میں شہریوں کی، اس کے بھی واقعات رپورٹ ہوئے جس میں شارع فیصل تھانے کی حدود میں جو ہے ان کو اٹھایا جاتا ہے، 2 گھنٹے جو ہے سپر ہائی وے پر گھمایا جاتا ہے شہریوں کو، ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں، ان کے بعد پھر ان کو واپس جو ہے چھوڑا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں پولیس کی جو ہے اپنے اندر ان کو اپنے جو ہے سب سے پہلے اپنے انٹرنل ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کے بعد جا کے جو ہے اس پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک بڑی آبادی ہے کراچی کی. اس میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے یہ پولیس جو ہے اس میں ایک تو نفری کا بھی کمی کا ان کو سامنا ہے. دوسرا یہ جو ملوث ہونے کے جو شواہد ملے ہیں یہ سوالیہ نشان ہے پولیس کی کارکردگی پر کہ بڑے جو ہے آفیسر رینک کے جو ہے لوگ اگر وہ ملوث پائے جاتے ہیں ایسی وارداتوں میں سنگین قسم کی، جن کے ابھی مقدمات زیر سماعت ہیں کراچی کی اس میں عدالتوں میں، ان کے جو ہے ملوث ہونے کے مکمل شواہد موجود ہے. دیگر جو ہے شارٹ ٹرم کڈنیپنگ جو کیسز جو ہے پولیس کر رہی ہے، اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہے کتراتے ہیں تھانوں میں جانے سے. سب سے میں آپ کو بتاؤں منیب کہ لوگ جو ہے پولیس کر رہی ہے شارٹ ٹرم کڈنیپنگ، تھانے میں جانے سے پہلے کتراتے ہیں کہ آیا ہم جائیں گے تو پھر ہماری جو ہے ایک سیکنڈ اسرار، یہ آپ نے یا میں نے غلط سنا ہے؟ یہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ پولیس کر رہی ہے کراچی میں؟ بالکل آپ نے ٹھیک سنا. یہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث ہے پولیس، جس میں 2 سے 3 ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کی تصدیق ہوئی ہے، جن پولیس اہلکاروں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، ان پر مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور اسرار کر کے چلوں کہ کراچی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی پولیس ہے وہ وہاں سے چھاپا مار کاروائی کرتی ہے ڈسٹرکٹ کیماڑی میں. وہاں پر ایک تاجر کے گھر میں کاروائی کرتی ہے، 70 تولہ سونا اور 2.5 کروڑ کے قریب جو ہے رقم وہاں سے لے کے نکل جاتی ہے، جس کے سی ٹی وی فوٹیجز منظر عام پر آتے ہیں. اس کے بعد آئی جی سندھ اس کا نوٹس لیتے ہیں. نوٹس لینے کے بعد ایک کمیٹی بنتی ہے. کمیٹی کے بعد وہ یو ٹی جو ڈی ایس پی ہیں عمیر طارق بجاری، وہ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے ایس ایس پی کی طرف سے بھی مطلب اس پر ابھی کمیٹی ہے، اس پر اب مزید میں بات نہیں کر سکتا ہوں کھل کے، کیونکہ ابھی اس کا جو معاملہ ہے وہ عدالت میں زیر سماعت ہے. لیکن میں نے انیشلی آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ واقعات ایسے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے لوگ پولیس والوں کو اپنا محافظ نہیں سمجھ رہے.
بالکل ایسے ہی، اور ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی کسی قسم کا بھی تھریٹ فیل کرے وہ سب سے پہلے پولیس کے پاس جائے رپورٹ کرنے کے لیے، لیکن ہمارے ملک میں انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اسرار، جو رپورٹ میں نے شیئر کی ہے ابھی، کچھ اسٹیٹسٹکس اس کے ہم نے مینشن کیے، اس کے علاوہ کیا مزید ڈیٹیلز ہیں، اور ساتھ ہی یہ بتائیں کہ 2022 اور 23 کا اگر کمپیریزن کرنے کا کہوں تو کس حد تک اضافہ ہوا؟ وہ بھی کرتے ہیں اسرار، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے پاس کچھ اور سٹیٹس ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ پھر ہم اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کر سکیں۔ خواتین و حضرات، آپ یہ بھی سنیے گا کہ کراچی کے ساتھ جو ہے کیا ستم کیا جا رہا ہے، کیا ظلم کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے اسٹریٹ کے جو ہے کرمنلز نے شہریوں کو 2.70 ارب سے زائد مالیت کی موٹر سائیکلوں سے محروم کر دیا ہے۔ بالکل، جو میں ابھی اسرار سے پوچھ بھی رہی تھی اور اس میں مزید وہ بتائیں گے بھی۔ شہر میں رواں سال اب تک موٹر سائیکل لفٹنگ کی 54,524 سے زائد وارداتیں ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں، جبکہ راہزنوں نے 25,000 شہریوں کو موبائل فون سے محروم کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سٹیزن پولیس لائن کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق جنوری میں موٹر سائیکل لفٹنگ کی 4,643، فروری میں 4,380، مارچ میں 5,057، اپریل میں 4,873، مئی میں 5,208، جون میں 4,748، جولائی میں 4,912، اگست میں 5,396، ستمبر میں 5,399، اکتوبر میں 5,213 اور نومبر میں 4,724 شہریوں کو موٹر سائیکل سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ستمبر موٹر سائیکل لفٹنگ میں بھی سر فہرست رہا اور وارداتوں کی یومیہ شرح جو ہے وہ 180 تقریباً ریکارڈ کی گئی ہے۔ میں تو حیران ہوں، میں تو شاکڈ ہوں کہ ہر مہینے ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکلز جو ہے وہ چوری ہو رہی ہیں، موبائل فونز چوری ہو رہی ہیں، گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ پچھلے 15 سالوں سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور یہی چیز اب ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ شہر اقتدار اسلام آباد میں بھی جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی اس دن ہم نے G11 میں، جہاں پہ وہی سٹوری ہم بھی کر رہے تھے، ڈی سی آفس بھی ہے، ایس پی آفس بھی ہے، وہیں پہ ادھر ہی باہر میں کسی وہ جو ہے دو ڈاکو جو ہے کانسٹیبل کو جو ہے اور اس کے بیٹے کو شہید کر کے چلے گئے ہیں۔ تو یہ ٹارگٹ کلنگ ہو یا موبائل سنیچنگ ہو، آپ کی موٹر سائیکل سنیچنگ ہو، یہ اب اسلام آباد میں بھی عام ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسرار ہے ابھی اسرار، ابھی میں تو یہ حیران ہوں، یہ جو ابھی نمرا نے سٹیٹس بتائیں کہ ہر ماہ ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکلز چوری ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، ناٹ ایون ہنڈریڈز، تھاؤزنڈز۔ یہ بالکل جو نمرا نے بتائے ہیں یہ نمبرز بالکل ٹھیک ہیں یہ، اور کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی آبادی موٹر سائیکل کا استعمال کرتی ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں، کیونکہ ایک آسان سواری بھی ہے، اور بہت ساری جو زیادہ تر لوگ تو گاڑی افورڈ ہی نہیں کر سکتے، جی استعمال کرتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ زیادہ استعمال کے بعد ہی اب کراچی کے جو شہری ہیں ان کو 2.70 ارب روپے کی زائد کی مالیت موٹر سائیکل سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا ہے۔ اور شہر میں جو ہے اب تک جیسے نمرا نے بتایا 54,524 سے زائد وارداتیں جو ہیں وہ صرف ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ایسی تو معتد وارداتیں ایسی ہیں جو ریکارڈ کا اب تک حصہ نہیں بن پائی ہیں، وہ تو ابھی حصہ جب بنیں گی تو یہ پھر نمبر اور اس میں اضافہ ہوگا۔ اور کراچی میں یہ صرف موٹر سائیکل نہیں، گاڑیوں کی لفٹنگ، ان کی چوری، ساتھ ہی ساتھ جو دوسری جو بڑی وہیکلز ہیں ان کی بھی چوریوں میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ روز کے حساب سے اگر سال میں مکمل بات کی جائے تو گاڑیوں میں بھی جو ستمبر کا مہینہ ہے وہ سر فہرست ہے، اس میں موٹر سائیکلز کی چوری ہو، کار کی ہو یا دیگر بڑی کار وہیکلز کی ہو، اس میں سی سی ٹی وی فوٹیجز منظر عام پر آتی ہے۔ اور اس میں دوسرا ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ جب یہ موٹر سائیکلز ریکور ہوتی ہیں اس کے بعد اس کا جو ملنے کا پروسیس ہے شہری کو واپس، وہ اتنا مشکل ہے کہ شہری جو ہے وہ جاتے ہی نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں جب بہت سارے تھانہ جات میں تو وہاں پر ڈھیر لگے ہوتے ہیں موٹر سائیکلوں کے جو ہے وہاں پر، تو شہری بھی نہیں جاتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس میں جو کمیونٹی سسٹم ہے جو لوگوں کے ساتھ اور پولیس کا، تو اس میں بھی فقدان دیکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہاں پر جانے سے اور چکر کاٹنے بار بار سے پھر وہ آخر جو ہے ہمت ان کی جواب دے جاتی ہے اور اپنی چیزوں کے لیے پھر مزید وہ کوشاں نہیں رہتے کہ ہمیں وہ چاہیے نہیں ملے، اور چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ تو یہ سب سے زیادہ المیہ ہے کہ یہ المیہ اسرار، ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے، بس جلدی سے وہ کمپیریزن کیجیے گا 2022 اور 23 کا کہ کس حد تک کیا پرسنٹیج تھی جس سے اضافہ ہی ہوا ہے۔
जी बिल्कुल 2022 और 23 की बात करें तो 2023 में बिल्कुल इसमें इजाफा हुआ है, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम हो, जो है लोगों को जो है जख्मी करने के वाकयात हो, कत्लो गारत के वाकयात हो, या फिर चोरी की अगर बात करें, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की, कार लिफ्टिंग की, तो उनमें 2023 जो है वो इस वक्त 2022 में उसमें इजाफा है। 2022 में ये शरह कम थी, अब जो है ये शरह बढ़कर जो है आपके सामने है, इसमें इजाफा हुआ है और मजीद अभी। अच्छा इसरार, और कौन से क्राइम्स हैं जो कि हमने मिस कर दिए हो? शायद हमने तो मोटे मोटे क्राइम्स जो हैं उनके बारे में बताया, और कौन से क्राइम्स हैं जो कि जिनमें इजाफा हुआ है, जो कि बहुत तादाद में हुए हैं? जी सबसे ज्यादा जो है तादाद में स्ट्रीट क्राइम हुए हैं, सही है। उसके उसके अलावा तो बाकी जो पब्लिक ऑफेंस में या फिर दीगर जो है अपने जो है जाती रंजिशों के मामलात होते हैं वो अलग हैं, उनको हम काउंट हमने नहीं किया है, लेकिन अगर उनको भी ऐड करेंगे जो उसमें तो फिर और इजाफा होगा। एक वो अलग है कि पब्लिक ऑफेंस में जो है घरों में आपसी जो झगड़े होते हैं जिनको कहलाते हैं, स्ट्रीट क्राइम सबसे ज्यादा है। हाँ वो सबसे ज्यादा है। इसमें जो है शरह जो है 2022 की अगर बात करें 240 थी, जबकि अब 2023 में ये बढ़कर 247 तक जो है पहुंच चुकी है। उसके साथ ही साथ अगर फिर बात करें अगर सितंबर में, तो इस वक्त मजमूई जो अगर आप सुनना चाह रहे हैं ना कि ये कितनी इसमें इजाफा हुआ है, तो 240 थी 2022 में, 2023 में 269 जो है शरह जो है इसमें इजाफा हुआ है। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है 240 से 269 तक। जी अफसोसनाक। चलो इसरार, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और